Next, we have our first speaker, and Maulana Nasir Ahmed Qamar Sahib will be addressing us on the institution of Khilafat and the institution of prayer, and he'll be addressing us in Urdu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جیسا کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا، میری آج کی گزارشات کا موضوع ہے خلافت اور قیام عبادت۔ یہ بہت ہی اہم اور بنیادی مضمون ہے، اور اگر دیکھا جائے تو فی الحقیقت اللہ تعالیٰ کے اس دنیا میں خلافت کے قیام کا مقصد اعلیٰ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، ہر قسم کے شرک سے پاک ہو کر خالص خدا تعالیٰ کی توحید پر نوع انسانی کو قائم کیا جائے۔ جتنے بھی انبیاء خلیفۃ اللہ کی صورت میں اس دنیا میں آئے، ان کے آنے کا مقصد بھی یہی تھا، اور وہ خلفاء خواہ وہ نبی کی صورت میں ہوں یا غیر نبی کی صورت میں جو کسی شرعی نبی کے تابع ہو کر آئے، ان کے آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ خدا تعالیٰ کی سچی توحید کو، اس کی عبادت کو دنیا میں قائم کیا جائے۔ ابھی جو آپ نے آیت استخلاف سنی ہے تلاوت قرآن کریم میں، اس میں بھی اعلیٰ ترین مقصد خلافت کا یہی بیان فرمایا گیا ہے کہ تاکہ لوگ جو خلافت سے وابستہ ہوں وہ میری عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو خلافت کا اور قیام عبادت کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، اور جتنی بھی کوششیں کسی نبی یا اس کے خلیفہ کی طرف سے ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری اسی سمت میں ہوتی ہیں کہ خدا تعالیٰ کی سچی توحید کو دنیا میں قائم کیا جائے۔ جہاں تک عبادت کے مضمون کا تعلق ہے تو یہ بڑا وسیع مضمون ہے، اور عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، یہی عبادت ہے۔ لیکن دین اسلام نے عبادت کے دائرے کو بہت وسیع کر دیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رحمت للعالمین تھے، ہم سب پر احسان ہے کہ آپ نے مومنین کے ہر اس عمل کو جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کے حکم کے تابع کیا جائے، اس کو عبادت بنا دیا ہے۔ اگر کوئی شخص علم اس لیے حاصل کرتا ہے کہ اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم ہے، تو اس کا علم حاصل کرنا بھی عبادت ہو جاتا ہے۔ اگر وہ دنیا کے ملازمتیں کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ رزق حلال اور طیب کھاؤ، تو اس کا یہ محنت مزدوری کرنا، یہ کام کرنا، یہ بھی خدا کی نظر میں عبادت بن جاتا ہے، اگر اس سے اس کا مقصد اللہ کی رضا جوئی ہے۔ یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خاوند جو اپنی بیوی کے منہ میں کھانے کا ایک لقمہ اس لیے ڈالتا ہے کہ اللہ اس سے خوش ہوگا کہ خدا نے یہ کہا ہے کہ عاشروہن بالمعروف، ان سے اچھا سلوک کرو، ان سے محبت اور پیار سے سلوک کرو، تو اس کا اپنی اہلیہ کے منہ میں کھانے کا یہ لقمہ ڈالنا بھی عبادت اختیار کر جاتا ہے۔ تو مومن کا تو ہر عمل ہی ایک عبادت کا رنگ اختیار کر جاتا ہے اگر وہ خدا کی رضا کے لیے ہو۔ یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص رستے سے کانٹا ہٹاتا ہے کہ خدا کی مخلوق کو تکلیف نہ پہنچے، تو یہ بھی خدا کی نظر میں ایک پیارا عمل بن جاتا ہے اور عبادت کا ایک رنگ اختیار کر جاتا ہے، کیونکہ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی صفات کے رنگ کو اپنے اوپر چڑھانا۔ تو ہمارے کا وہ
باقاعدہ عبادتیں ہوں یا روزمرہ کے اعمال ہوں، ہم ان سب کو عبادت کا رنگ دے سکتے ہیں اگر خدا کی منشا، اس کی محبت اور اس کی رضا انسان کے پیش نظر رہے۔ اس کے بعد میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان عبادتوں میں، جن میں نماز ہے جو جسمانی عبادت ہے، روزہ ہے، حج ہے، اور مالی عبادات ہیں جس میں زکوٰۃ ہے، چندہ جات ہیں، مختلف تحریکات ہیں جو انسان خدا کی راہ میں مال اپنے کو خرچ کرتا ہے، جائیدادوں کو خرچ کرتا ہے، یہ سب عبادت کے ہی حصے ہیں۔ لیکن ان میں سے سب سے اعلیٰ اور افضل جو ہے اور بنیادی جو ہے وہ عبادت وہ ہے جو نماز کی صورت میں ہے۔ پہلی قوموں کو بھی یہ حکم دیا گیا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ عبادت کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو کر، اگر خالص ہو کر نہیں ہے، اس کی محبت اور رضا کے لیے نہیں ہے، تو یہ محض ایک فیوٹائل ایکسرسائز ہوگی، بے مقصد بیکار کی ایک کوشش ہوگی جس کا کوئی بھی فائدہ اس مشق کرنے والوں کو نہیں ہوگا۔ نماز سے جو مقاصد ہیں، جو فوائد وابستہ ہیں، جو برکات وابستہ ہیں، اسے حاصل نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی مالی قربانی کرتا ہے اور اس میں دکھاوا پیش نظر ہے تو وہ اسے حاصل نہیں ہوگا کہ خدا کی رضا اسے حاصل ہو جائے، بلکہ بے برکتیاں ہوں گی۔ جس طرح ہمیں بار بار حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے آغاز خلافت سے ہی یہ بار بار توجہ دلائی ہے کہ خلافت کا عبادت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور میں مختصراً تھوڑے سے وقت میں آپ کے سامنے چند باتیں ہی عرض کروں گا، آپ اس نہج پہ مزید سوچیں تو انشاءاللہ آپ کو اور بھی بہت سارے مضامین جو ہیں وہ آپ کو حاصل ہوں گے اور ان سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے لیے آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ انسان کا بدن پاک ہو، اور جس جگہ پہ نماز پڑھنی ہے وہ جگہ پاک ہو، اور نیت ہو کہ میں خالصتاً اللہ کی رضا جوئی کے لیے، عبادت کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں۔ اگر دکھاوے کے لیے ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، ان کو کوئی فائدہ نہیں ان کے نماز پڑھنے کا۔ تو اس میں یہ بتایا کہ جب خلافت کے ساتھ آپ کا ایک تعلق ہوتا ہے، یعنی جسے خدا خلیفہ بناتا ہے، جسے آپ کا امام بناتا ہے، اس تعلق میں بھی اپنی نیتوں کو صاف کر کے آیا کرو۔ اگر نیتیں صاف نہیں ہیں تو اس خلافت سے وابستگی کی برکات آپ کو نہیں مل سکتی۔ جس طرح نیت اگر نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، اسی طرح نیت کا خالص ہونا اور اپنے دلوں کو پاک کر کے اس کی طرف آنا، یہ پہلا قدم ہے خلافت سے برکات کو حاصل کرنے کا، اور یہ سبق ہمیں عبادت یعنی نماز سے حاصل ہوتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صرف زبان سے بیعت توبہ نہ ہو بلکہ دل سے اقرار ہو، جب یہ ہوگا تو پھر خدا تعالیٰ کے وعدوں کے پورا ہونے کے نظارے بھی دیکھو گے۔ کبھی اپنی بیعت کو کسی دنیاوی مقصد سے مشروط نہ کرنا بلکہ اپنے اعمال میں بہتری پیدا کرو، اور پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ بغیر انعام اور اجر کے نہیں چھوڑتا۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ جب کہ نماز کے بارے میں یہ حکم ہے، مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم ہوش و حواس میں نہ ہو تو نماز کے لیے نہ کھڑے ہوا کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر وقت اپنے ہوش و حواس گم رکھو تاکہ نماز نہ پڑھنی پڑے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت ہوش و حواس درست رکھو، اور خصوصاً عبادت کے وقت میں، تاکہ پوری توجہ سے عبادت ادا کر سکو۔ گویا ایک مومن کو مستعد اور ہوشیار بنایا ہے۔ تو عبادت کے ساتھ جو خلافت کا تعلق ہے، ہمیں یہ سبق ہے کہ مومن سست اور کاہل نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ چست اور فعال ہوتا ہے کہ کب امام کی طرف سے آواز آتی ہے اور میں اس پر لبیک کہوں۔ غفلت اور کوتاہی اس کے پاس بھی نہیں پھٹکتی۔ وہ ایسے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف نہیں کرتا جن میں مصروفیت کے نتیجے میں
وہ امام کی آواز پر لبیک کہنے سے محروم ہو جائے یا اس میں کسی قسم کی تاخیر کا وہ سزاوار ٹھہرے. لغویات اور فضولیات میں اپنے آپ کو مشغول نہیں رکھتا، بلکہ وہ ہمیشہ چوکس اور مستعد اور فعال اور تیار رہتا ہے، اور یہی ایک مومن کی شان ہے. وقت کی کمی کی وجہ سے میں دیگر آیات اور حوالہ جات جو اس مضمون کی تائید کرتے ہیں اس میں نہیں جا سکتا، صرف چند اشارے کر رہا ہوں. پھر نماز میں آپ جانتے ہیں کہ یہ حکم ہے کہ سب امام کے پیچھے قبلہ رو ہو کے کھڑے ہوں، اور اگر کوئی امام سے آگے کھڑا ہو تو اس کی نماز نہیں ہوتی. اسی لیے یہ تاکید کی جاتی ہے اور یہ اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ کوئی صف ایسی نہ ہو جس میں امام سے کوئی آگے نکلا ہوا ہو، مرد ہو یا عورت ہو یا بچہ ہو، یہ سوال نہیں ہے، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، جو بھی امام سے آگے نکلے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. تو اس میں بھی نماز نے ہمیں یہ سبق سکھایا کہ جب خلافت کے ساتھ آپ کا تعلق ہے تو خلیفہ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، امام کے پیچھے رہو. بعض اوقات کوئی بات خلافت کی طرف سے آتی ہے کہ یہ کام کرو، اور جتنی بات کہی ہوتی ہے اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں لوگ، اور جہاں آگے بڑھتے ہیں وہاں نقصان اٹھاتے ہیں، وہیں سے بے برکتیاں شروع ہو جاتی ہیں. روزمرہ کے معاملات میں آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، یہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ بسا اوقات بعض دفعہ عہدیداروں سے ہوتی ہیں، بعض دفعہ عام آدمیوں سے ہوتی ہیں ایسی باتیں کہ ایک بات کہی گئی اور اس سے زیادہ اپنے آپ کو ہوشیار اور ذہین اور فہیم سمجھتے ہوئے چالاکی دکھائی، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اور وہیں سے بے برکتی شروع ہو گئی. کیوں؟ نماز نے یہ سبق سکھایا تھا اور بتایا تھا خدا نے کہ خلافت اور عبادت کا بڑا گہرا تعلق ہے. نماز سے سبق سیکھو، اگر امام سے آگے بڑھو گے تو بے برکتیوں کا شکار ہو جاؤ گے، تمہارے وہ سارے عمل فاسد اور بیکار چلے جائیں گے. تو یہ سبق بھی ہمیں خلافت اور عبادت کے باہمی تعلق نے دیا کہ کبھی بھی امام سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ امام وہ ڈھال ہے جس کے پیچھے رہ کے تم نے شیطان کا مقابلہ کرنا ہے. جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ اب ہم اس دنیا سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم خدا کی طرف ہم رخ کر کے کھڑے ہو گئے ہیں، ایک امام کے تابع کھڑے ہوئے ہیں. پھر اگر امام سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پوری طور پر توبہ نہیں کی اور امام اور خدا کے حکم کے آپ خلاف چل پڑے ہیں. اسی لیے یہ حکم ہے کہ نماز میں امام کی پوری اطاعت کرنی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اگر کوئی شخص امام کے سر اٹھانے سے پہلے سر اٹھاتا ہے تو اس کا سر گدھے کا ہے. بعض دفعہ بچے بھی نماز سے پہلے ابھی امام اللہ اکبر بھی نہیں کہا ہوتا وہ جلدی سے سر اٹھا لیتے ہیں، تو کبھی دیکھا ہے کہ کسی کا سر گدھے کا بنا ہو؟ یہ ایک بڑا لطیف استعارہ ہے. وہ بے وقوف ہے، وہ اپنی طرف سے سمجھ رہا ہے کہ مجھے پتا ہے کیا کرنا ہے اس لیے میں کر رہا ہوں. لیکن امام سے اگر آگے نکلے گا تو وہ گدھا کہلائے گا، اور گدھا حماقت کی ایک علامت ہے. قرآن کریم نے یہود کی یہی مثال دی ہے اور فرمایا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا. تورات کا ان کو مکلف کیا گیا تھا لیکن اس کے احکامات پر پوری روح کے ساتھ انہوں نے عمل نہیں کیا، اپنی باتیں نئی بدعتیں ایجاد کر لیں، اور فرمایا ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو کتابیں اٹھائے پھرتا ہو. تو خواہ بظاہر وہ علم والے بھی کہلاتے ہوں، ایسے لوگ بڑے صاحب تجربہ بھی ہوں، لیکن جب امام سے آگے قدم بڑھا تو پھر وہ گدھے بن جاتے ہیں. خدا اور رسول کے ارشاد کے مطابق وہ حماقتوں کے انجام دینے والے ہوتے ہیں، وہ اطاعت کرنے والے نہیں کہلاتے. تو نماز یعنی عبادت اور خلافت کا جو باہمی تعلق ہے، اس میں اسی سے ہمیں یہ سبق بھی ملا. پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں، روزمرہ بچے بھی پڑھتے ہیں، عورتیں بھی، سب کو پتہ ہے، یہ مسائل کا پتہ ہونا چاہیے کہ نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھنا. اگر ادھر ادھر دیکھیں گے تو نماز فاسد ہو جائے گی. اب اس پہلو سے بھی اگر آپ غور کریں تو خلافت اور عبادت کا تعلق بہت گہرا ہے. جو کام دیا گیا ہے اس پہ آپ رہیں، جو لائحہ عمل دیا گیا ہے اس پر مضبوطی سے قائم ہوں. اگر خلافت کی طرف سے عطا کردہ لائحہ عمل سے آپ ادھر ادھر ہٹتے ہیں
اپنی نظریں اپنی توجہات کو ادھر ادھر پھیرتے ہیں تو پھر آپ کی عبادتوں کی یا آپ کی خلافت سے وابستگی کی حفاظت کی کوئی ضمانت نہیں۔ اسی لیے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ارشاد آپ نے کئی بار سنا ہوگا، وہ انہی باتوں کی وجہ سے ہے جو خلافت اور عبادت کے باہمی تعلق نے ہمیں سکھائی ہیں کہ حضرت حضور نے فرمایا کہ جب خلیفہ کی طرف سے کوئی تحریک ہوتی ہے، کوئی آواز اٹھتی ہے، کوئی سکیم جاری ہوتی ہے، تو اپنی سب سکیمیں چھوڑ دو، سب باتیں بھول جاؤ اور اسی کی طرف توجہ کرو جس کی طرف تمہیں امام بلاتا ہے۔ تب حقیقت میں ہم عبادت کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے خلافت سے وابستگی کی برکات کو حاصل کرنے والے ہوں گے۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ نماز میں قبلہ رو ہوتے ہیں، اسی طرح اگر خلافت سے تعلق میں بھی اللہ کی ذات پیش نظر نہیں ہے، کچھ دنیاوی مفاد، دنیاوی غرضیں پیش نظر ہیں، تو آپ کی نماز نہیں ہو سکتی۔ اگر قبلہ مشرق کی طرف ہے یہاں سے یا ساؤتھ ایسٹ کی طرف ہے اور کوئی ساؤتھ ویسٹ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ امام قبلہ رو کھڑا ہے اور وہ دائیں یا بائیں یا پچھلی طرف دوسری طرف کو الٹے رخ منہ کر کے کھڑا ہو جائے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ خدا کی رضا، جس طرح نماز میں کعبۃ اللہ کی طرف آپ منہ کرتے ہیں، اسی طرح اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھنا ہے خلافت سے تعلق میں، کہ اس کے ذریعے سے ہمارے بوجھ ہلکے ہوں ان کی دعاؤں اور روحانی توجہات کے نتیجے میں، تاکہ ہم خدا کی طرف جو سفر ہے وہ ہمارا آسان ہو اور ہلکا ہو۔ تو یہ سبق بھی ہمیں عبادت سے اور خلافت کے باہمی تعلق سے ملا۔ پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ نماز میں امام جو کرے وہی کرنا ہے، پہلے بھی میں نے عرض کیا، اگر امام ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے تو آپ نے ہاتھ باندھنے ہیں، اگر وہ رکوع میں جاتا ہے تو رکوع میں جانا ہے، اگر سجدے میں جاتا ہے تو سجدے میں جانا ہے، اگر بیٹھتا ہے تو بیٹھنا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا تو وہ اطاعت کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ یہاں تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر امام سے غلطی بھی ہو جاتی ہے تو آپ کو یہ تو حق ہے کہ آپ سبحان اللہ کہیں، کیونکہ ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، اور رسول اور بھی ایک بشری ہوا کرتا ہے اور خلیفہ بھی ایک بشری ہوا کرتا ہے، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ غلطی سے پاک صرف ایک ذات ہے، لیکن آپ کو کوئی حق نہیں کہ اس پہ شور و غوغا بلند کریں کہ یہ کیا ہو گیا، وہ کیا کر دیا۔ سبحان اللہ کہیں اور اس بات سے ڈریں کہ اگر اتنے بڑے وجود سے، یہاں تک کہ رسول سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، نماز میں بھول چوک ہو سکتی ہے، تو میں اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ اللہ ہی ہے جو ہر عیب سے، ہر کمزوری سے، ہر نقص سے پاک ہے۔ اور ساتھ ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا سبحان اللہ تو کہو، شور نہیں مچانا، اس کے بعد خاموش ہو جاؤ، پھر جو امام کرتا ہے اس کو کرنا ہے۔ اگر کھڑا ہونا تھا اور وہ بیٹھا رہا تو آپ نے بیٹھے رہنا ہے، اگر وہ بیٹھنا تھا اور وہ کھڑا ہو گیا تو سبحان اللہ کہہ کے جو اس نے کیا ہے اسی طرح کرنا ہے۔ اگر نہیں کرتے تو اطاعت سے باہر نکل جاؤ گے اور تمہاری نماز فاسد ہو جائے گی، بیکار میں جائے گی، وہ خدا کے ہاں قبولیت کا درجہ نہیں پائے گی۔ اس لیے اگر امام یا خلیفہ سے کوئی غلطی ہوتی بھی ہے تو سبحان اللہ سے بڑھ کر آپ کا کوئی کام نہیں۔ یہ سبق بھی ہمیں خلافت اور عبادت کے باہمی تعلق نے سمجھایا۔ اب اس بات پہ آپ غور کریں اور ہر شخص اپنا اپنا محاسبہ کرے کہ ہم کہاں کہاں کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں، اور جو لوگ اس طرح زبان کھولتے ہیں امام سے متعلق، نظام سے متعلق، انہیں استغفار کرنا چاہیے، وہ انہیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ اطاعت کے دائرے سے اور اس تعلق کو وہ کاٹ رہے ہیں، اس کو کمزور کر رہے ہیں۔ جو نماز نے ہمیں سبق سکھایا تھا کہ امام کے بات کو بہرحال ماننا ہے، اس سلسلے میں بھی حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، خود حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے کئی خطبات میں اس مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ میں کچھ حوالے لایا تھا لیکن مجھے بتایا گیا ہے کہ وقت بہت کم ہے، اس لیے میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، صرف اشارے کرتا ہوں، چند ایک اور باتیں عرض کرتا ہوں، پھر چونکہ آپ لوگوں کے بھی بہت سے کام ہیں اور بھی جلسے کی کاروائی ہے۔ اس میں ایک آپ جانتے ہیں کہ نماز سے متعلق، عبادت سے متعلق یہ حکم ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ امام اس کو بناؤ جو سب سے زیادہ متقی ہو۔
اب کسی شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں متقی ہوں. اسی میں یہ بھی بتا دیا کہ خلیفہ کبھی بھی امیدوار بن کے نہیں بن سکتا کہ میں کینڈیڈیٹ ہوں مجھے ووٹ دو. یہ مومنین کی جماعت فیصلہ کرے گی. وہ مومنین کی جماعت جو تقوی شعار ہے وہ خدا کی رضاجوئی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ کے الہی تصرف کے تابع اس شخص کو انتخاب کرتے ہیں جو خدا کی نظر میں سب سے زیادہ متقی ہوتا ہے. اس لیے وہ جو آپ سنتے ہیں نا باہر لوگوں سے کہ خلیفہ بنایا جائے خلیفہ بنایا جائے، وہ ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ نماز کے لیے یہاں تک حکم ہے کہ امام اس کو بناؤ جو متقی ہو، اور اس بات سے منع کیا گیا ہے مسلمانوں کو کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں بڑا پاک ہوں، لا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. تو کس طرح بنے گا؟ ان میں سے ہر ایک کوئی چاہتا ہے کہ مجھے بنائے، اگر اس کو بنایا تو میں نہیں اس کی پیروی کروں گا. اس لیے یہ خلافت کا قیام ہوتا ہی خدا کے ہاتھ سے ہے اور وہی کر سکتا ہے. اس میں کینڈیڈیسی کوئی نہیں ہوتی کہ میں امیدوار ہوں مجھے ووٹ دو، کینڈیڈیٹ کوئی نہیں ہوتا. اور اس میں یہ جو حضرت خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ نے 6 اگست 2004 کے خطبے میں فرمایا، میں ایک فقرہ اس کا پڑھتا ہوں. آپ فرماتے ہیں متقیوں کی جماعت کے ساتھ ہی خلافت کا ایک بڑا تعلق. جب امام متقی ہے تو مقتدیوں کا متقی ہونا ضروری ہے، وہ انہی میں سے بنے گا. اور وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ امامہ کی دعا یہی سکھاتی ہے کہ ہر شخص تقوی کو اختیار کرے. اور خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مضمون کو کھولا اور فرمایا کہ اگر کسی وقت خلافت کے نظام میں بگاڑ آتا ہے، یعنی خلافت ختم ہو جاتی ہے، تو اس میں خلیفہ کا قصور نہیں ہے، اس میں ان لوگوں کا قصور ہوگا جن کے سپرد یہ کیا گیا تھا کہ وہ خلافت پر ایمان پر قائم رہیں اور اس کے مطابق اعمال صالحہ بجا لائیں. جب ان کے تقوی میں کمزوری ہوگی تو پھر یہ انعام ان سے چھینا جائے گا. اس میں خلافت پہ اعتراض نہیں آتا. تو یہ سب بات بھی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ ہمیں مسلسل اپنے تقوی کی نگرانی کرنی ہوگی. اور خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے ایک موقع پہ فرمایا کہ خلافت کی طاقت کا راز 2 باتوں میں ہے. ایک خلیفہ وقت کے اپنے تقوی میں، اور دوسرے اس جماعت کے تقوی میں جو خلافت سے وابستہ ہے. جتنا تقوی جماعت کا بڑھے گا اتنا ہی تقوی اس جماعت کی قیادت اور سیادت کا بڑھتا چلا جائے گا. اور یہ وہ بات ہے جو ہمیں نماز سے حاصل ہونی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں حکم دیا ہے عبادت کا، پہلا حکم قرآن کریم میں وہاں یہی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. عبادت کے ذریعے سے تقوی حاصل ہوگا. اگر عبادت نہیں ہے تو تقوی آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا. پھر آپ دیکھیں تو نماز میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم جس طرح میں نے بتایا کہ ایک ہی طرف رخ ہوتا ہے، یکجہتی ہوتی ہے، یکسوئی ہوتی ہے، ایک ہی سمت میں سب چلتے ہیں، اس سے طاقت بڑھتی ہے. سب کا باہمی اتفاق اور اتحاد ضروری ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ نماز کے دوران صفوں میں خلا نہ چھوڑا کرو. اگر تم خلا چھوڑو گے تو شیطان گھس آئے گا بیچ میں. کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوا کرو. وحدت کا ایک عملی نظارہ پیش کیا گیا ہے، ورنہ دل بھی تمہارے اسی طرح بکھر جائیں گے، جدا جدا ہو جائیں گے. اگر دلوں میں بغض اور کینے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم خلافت سے وابستہ ہیں تو غلط ہے، یہ دعویٰ سچا نہیں. اگر نماز میں فاصلے چھوڑ کے کھڑے ہیں کہ میں نے اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا، مجھے یہ شخص اچھا نہیں لگتا، اس کی بعض حرکتیں ایسی ہیں، تو بھائی اب نماز آپ کی باجماعت نہیں بنی ہوئی. خلافت سے وابستگی کا آپ کا دعویٰ ہو، عبادت کے قیام کا آپ کا دعویٰ ہو، اور دلوں میں بغض اور کینے اور نفرتیں اور حسد اور جلن اور اس قسم کے گند پالے ہوئے ہوں، تو پھر یہ دعوے جو ہیں یہ محل نظر ہیں. اور یہ سبق ہمیں نماز نے سکھایا ہے، عبادت نے سکھایا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے آداب اور اس کے جو قواعد و ضوابط ہیں انہوں نے اس طرف نشاندہی فرمائی ہے کہ امام سے وابستگی کے
تعلق سے فائدہ اٹھانا ہے تو نماز کو دیکھو، عبادت کو درست کرو۔ اور حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا، میں اس کا صرف ایک جملہ پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جن گھروں میں آپ دیکھیں گے کہ جن گھروں میں نمازوں میں بے قاعدگی نہیں ہے ان کا نظام سے تعلق بھی زیادہ ہے، اور جن گھروں میں نمازوں میں باقاعدگی ہے اور نمازوں کے معیار کو بہتر کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، وہی ہیں جو خلافت کی برکات سے بھی زیادہ حصہ پاتے ہیں اور نظام کی برکات سے بھی زیادہ حصہ پاتے ہیں۔ جس طرح نماز کے دوران اگر سچی وحدت ہے، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوئے ہیں، اسی طرح اگر مومنوں کے دل بھی آپس میں اسی طرح بندھے ہوئے ہوں، تب کہا جا سکتا ہے کہ ان سب نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھا ہو۔ پھر کسی کی مجال نہیں ہے کوئی اس وحدت کو پارا پارا کر سکے جو خدا کی رضا کے لیے ایک امام کے ہاتھ پر انہیں حاصل ہوئی ہے۔ تو عبادت ہمیں وحدت کا بھی بہت بڑا سبق دیتی ہے، اور سچی وحدت کے لیے امام سے وابستگی ضروری ہے اور امام کی کامل اطاعت ضروری ہے۔ ان تمام ہدایات کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے جو قرآن کریم نے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیں، اور بعد میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اور آپ کے خلفاء نے ہمیں سمجھائی ہیں۔ اب میں اس بات کو چھوڑ کے آپ اس مضمون پہ مزید غور کریں، میں صرف دوسرے پہلو سے غرض کرتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بھی کہا، یہ مضمون بڑا اہم ہے۔ میں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو اس کا مخاطب سمجھ کر میں یہ بات کر رہا ہوں، اپنے نفس سے مخاطب ہوں۔ آپ بھی اپنی اپنی جگہ پہ غور کریں، کیونکہ یہ عبادت کے قیام کا سفر بہت لمبا ہے، ایک دن کی بات نہیں ہے، ایک لمحے کی بات نہیں ہے، آخر وقت تک۔ مجھے ایک دفعہ سیریا میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک غیر احمدی وکیل تھے، وہ ہمارے ایک احمدی وکیل کے دوست کے پاس آئے، میں بھی وہاں تھا۔ تو وہ غیر جماعت جو وکیل تھے وہ کہنے لگے کہ یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی عبادت کر سکتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، کوئی بھی نہیں یہ کہہ سکتا کہ کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر عبادت کرے۔ کہتا پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نمازیں جو فرض ہوئی ہیں وہ تو چلو جب نبوت ملی اس وقت سے ہوئیں، 40 سال کی عمر میں، 63 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہو گئی، 23 سال کے لگ بھگ آپ نے نمازیں پڑھی ہیں، عبادتیں کی ہیں۔ تو ہم لوگ تو بچپن سے ہی عبادتیں شروع کر دیتے ہیں، نمازیں پڑھنی شروع کر دیتے ہیں، 23 سال کے بعد ختم ہو جانا چاہیے سلسلہ، اس کے بعد ضرورت نہیں، کیونکہ رسول اللہ سے تو آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا۔ میں نے کہا مجھے افسوس ہے کہ آپ اتنے بڑے وکیل ہو کر کیسی ہلکی بات کی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ ہے کہ آپ نے آخری دم تک عبادت کو قائم فرمایا ہے۔ اگر آپ 1000 سال تک بھی زندہ رہتے تو آخر دم تک آپ عبادت کرتے رہتے۔ سنت کا یہ ہے پہلو جو اختیار کرنے والا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نماز کے برابر بھی ہماری ساری عمر کی نمازیں بھی نہیں بنتی، آپ کے ایک سجدے کے برابر بھی ہماری نمازیں نہیں بنتی۔ اس لیے یہ موازنہ نہایت ہی نامعقول اور فضول سا ہے۔ تو یہ پہلو بھی پیش نظر رہے، مجھے بھی اپنے سامنے رکھنا ہے، آپ بھی اپنے سامنے رکھیں کہ نماز کے قیام جو ہے اس کے بھی بے شمار درجات ہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ مومنون کی تفسیر میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ میں صرف ان کے پوائنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ بھی اسے سامنے رکھیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ نماز کے ایک پہلو سے 7 درجے ہیں جنہیں حاصل کرنا ضروری ہے۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ ہر شخص 5 نمازیں تو پڑھے نا، کم سے کم 5 فرض ہیں۔ اب میں اور آپ ہم میں سے ہر ایک اپنا اپنا جائزہ لے، کیا ہم 5 پوری کرتے ہیں؟ کیا ہم اس پہلے درجے میں ہیں؟ اس سے اگلا درجہ ہے کہ 5 نمازیں وقت پر ادا کی جائیں۔ اب ہم میں سے ہر ایک شخص اپنا اپنا جائزہ لے سکتا ہے، کیا ہم وقت پر پڑھتے ہیں یا کہتے ہیں اچھا یار اکٹھی کر کے پڑھ لیں گے، وقت گزر گیا ہے بعد میں پڑھی۔ بے وقت کی نمازیں جو ہیں وہ ٹکریں ہو جایا کرتی ہیں۔ لیکن یہ ہمیں جائزہ لینا چاہیے سنجیدگی کے ساتھ۔ جب ہم خلافت سے اور امامت سے وابستگی کی بات کرتے ہیں، عبادت کے قیام کی بات کرتے ہیں، تو یہ پہلا درجہ اگر 5 پوری کرتے ہیں تو اگلا پہلو یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ 5 وقت پر پڑھتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ پھر وقت پر ہی نہیں پڑھنا، باجماعت پڑھنا ہے، اس سے اگلا سٹیپ ہے۔ کتنے ہیں ہم میں سے جو نماز کو باجماعت پڑھتے ہیں؟ اور پھر اس سے بھی اگلا درجہ یہ ہے کہ نماز کو مطالب کو سمجھ کر ادا کرنا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ الفاظ دہرا لیے اور کچھ اٹھک بیٹھک کر لی اور کہہ لیا کہ نماز پڑھ لی، بلکہ سمجھ کر میں کیا پڑھ رہا ہوں،
مجھے آپ کا نہیں پتا، میں تو اپنا جانتا ہوں، کئی دفعہ نماز کے جب سلام پھرتی ہے تو لرزہ سا آ جاتا ہے، یار کیا پڑھا، میں کہاں تھا، کیا مانگا میں نے خدا سے، نماز ختم بھی ہوگی مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، میں کہیں اور ہی خیالوں میں کھویا رہا، بڑا خوف آتا ہے، اس نماز کا کیا بنے گا، یہ واپس میرے منہ پہ مار دی جائے گی۔ یہ سوچ، یہ فکر ہر ایک کو لاحق ہونی چاہیے۔ پھر اس سے اگلا درجہ یہ ہے، پانچواں درجہ، کہ نماز میں پوری ماہویت حاصل کرے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق یہ فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھے گویا کہ وہ خدا کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ کہ یہ احساس ہو کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کی بڑی خوبصورت مثال حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے یہ دی ہے کہ یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی اندھا بچہ اپنی ماں کی گود میں بیٹھا ہو، تو اگرچہ وہ ماں کو تو نہیں دیکھ سکتا لیکن اس کو تسلی ہوتی ہے کہ ماں مجھے دیکھ رہی ہے، میرا خیال رکھے گی، لیکن جو بیٹا دیکھ بھی رہا ہے اس کو اس سے زیادہ تسلی اور اطمینان ہوتا ہے، وہ ماں کے چہرے کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اس سے بھی وہ برکتیں اور خوشی اور تسکین پا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ پانچواں درجہ ہے نماز کا۔ اور پھر چھٹا درجہ یہ ہے کہ فرائض کے بعد نوافل پڑھے جائیں، اور ساتواں درجہ یہ ہے کہ اس سے بھی آگے نکل کر نوافل میں سے بھی سب سے اعلیٰ درجہ نماز کا جو ہے تہجد کا، وہ ادا کی جائے۔ یہ 7 درجے ہیں، پھر ان میں سے ہر درجے میں اندرونی سفر ہے، خشوع ہو، خضوع ہو، تضرع ہو، عاجزی ہو، عرفان کے ساتھ پڑھا جائے کیا کہہ رہے ہیں۔ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفاء نے اس پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، بڑا لمبا مضمون ہے، میں اس پہ ختم کرتا ہوں، یہ بات تو مضمون تو نہ ختم ہونے والا ہے۔ ہمیں ہمارے امام ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز بھی بار بار، اور آپ جانتے ہیں کہ ہر خلیفہ بار بار ہمیں اس بات کو طرف توجہ دلاتا ہے، کیونکہ یہی اصل ہے، یہی مغز ہے روحانی زندگی کا اور تعلق باللہ کا۔ اگر ہم واقعتاً ہم میں سے ہر ایک چھوٹا اور بڑا نماز کو سامنے رکھے اور اس سے وابستہ تمام آداب کو سامنے رکھے، حقیقی اطاعت ہو، کامل اطاعت ہو، وحدت ہو، اور شیطان کو کسی طرح اپنے اندر تعلقات میں گھسنے کی اجازت نہ دی جائے، اور اس طرح سے ہمارا انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی تعلق باللہ کا جو سفر ہے وہ آگے بڑھتا چلا جائے، تو پھر وہ وقت آتا ہے جب خدا کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر خدا کو یہ واسطہ دیا تھا کہ اے خدا، آج یہ چھوٹی سی جماعت اور اس کے سامنے ساز و سامان سے لیس ایک بڑا لشکر ہے، لیکن یہ تیرے عبادت گزار بندے ہیں، اگر آج تو نے انہیں ہلاک کر دیا تو پھر تیری عبادت زمین پر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ خدا نے ان عبادت گزار بندوں کی خاطر کس طرح دشمنوں کو ایسی نامرادیوں میں دھکیلا اور ایسی بری شکست نوازا کہ وہ اپنے زخم چاٹتے ہوئے واپس گئے۔ اگر آج ہم بھی، خدا کرے کہ میں اور آپ ہم میں سے ہر ایک عبادت کے اس معیار پر قائم ہو جائے جس پر ہمیں ہمارے امام دیکھنا چاہتے ہیں، ہم ان کی کامل اطاعت کرنے والے ہوں، ان کے قدم بقدم چلنے والے ہوں، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکے گی، اور ہماری یہ اطاعت امام اور خلافت سے وابستگی اور عبادتوں پر قیام خدا کی نظر میں ایسا پیارا اور ایسا پسندیدہ ہوگا کہ وہ ایک ایک فرد کی خاطر ہزاروں لاکھوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے بھی اگر اسے کرنا پڑے تو وہ اس کو ہرگز خاطر میں نہیں لائے گا۔ یہی تاریخ انبیاء ہمیں بتاتی ہے، یہی تاریخ خلفاء ہمیں بتاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس بات کی توفیق بخشے کہ ہم صرف باتیں کرنے والے نہ ہوں بلکہ عبادت کی حقیقت پر قائم ہونے والے ہوں۔ نعرہ